حلالہ کیا ہے، کیوں کرنا پڑتا ہے، کب کرتے ہیں لوگ، اور ہمارے اس معاشرے میں اس کو بہت زیادہ پاپولر کر دیا ہے کچھ دکانداروں نے مل کے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے غصے میں۔ پہلی بات یہ حلال عمل حرام حالت میں کیا جائے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اور جو غصہ ہے وہ حرام حالت ہے، اور طلاق جو دینا ہے وہ ایک حلال عمل ہے۔ غصے میں دی گئی جو طلاق ہے وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اس لاہور میں رہتے ہوئے نا ایک ایسی جگہ دیکھیے، آپ پریشان ہو جائیں گے میری یہ بات سننے کے بعد۔ آپ انگلیاں جو ہے نا، انگلیاں یہ دانتوں میں لے لیں گے، کہیں گے کہ یار اے بندہ کی کہہ رہا ہے، اے بندہ کی کہہ رہا ہے۔ بھئی ایک ایسی علوم گاہ، ایک ایسی درسگاہ، ایک ایسا مدرسہ میں نے دیکھا ہے جہاں پہ ایک مختص طور پہ بندہ رکھا ہوا ہے حلالہ کرنے کے لیے۔ افسوس کی بات نہیں ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے، نہایت ہی نیچ لوگ ہیں۔ دین مصطفیٰ کو خود پڑھے، قرآن کو خود پڑھے، قرآن میں دیکھیں کہ کیا قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے۔ اسی حلالہ کے نام پہ میرج بیورو کھل چکے ہیں، لڑکیوں کی سپلائی کی جا رہی ہے۔ لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے حلالہ کروانا ہے تو ہم سے رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایڈز پڑھے ہیں، میں نے ایڈز خود پڑھے ہیں کہ اگر کوئی رازداری سے حلالہ کروانا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کرے۔ السلام علیکم، میں ہوں میٹھا شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ آج میں آپ کو صنف نازک اور صنف قاوی کے بارے میں بتاؤں گا کہ صنف نازک اور صنف قاوی کیا ہے۔ دو چیزوں کے ملاپ سے ایک کام کا کرنا اور اس کام کو حلال سمجھ کے کرنا جو کہ وہ حرام ہے۔ صنف قاوی اور صنف نازک دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ صنف قاوی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صنف قاوی کس کو کہتے ہیں اور صنف نازک کس کو کہتے ہیں، اور ان کے ملاپ کو مختلف طریقوں سے جو عمل دیا جاتا ہے اس کو لوگوں نے نام دے دیا ہے حلالے کا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حلالہ کیا ہے، کیوں کرنا پڑتا ہے، کب کرتے ہیں لوگ، اور ہمارے اس معاشرے میں اس کو بہت زیادہ پاپولر کر دیا ہے کچھ دکانداروں نے مل کے۔ اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کسی مہذب معاشرے کا یا کسی دین کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی بھی معاشرے کا، کسی مہذب معاشرے کا یہ حصہ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو کہ ہم نے ایک طے کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اپنی جوزہ کو طلاق دے بیٹھتا ہے غصے میں، پہلی بات یہ کہ جو عمل حلال عمل حرام حالت میں کیا جائے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اور جو غصہ ہے وہ حرام حالت ہے، اور طلاق جو دینا ہے وہ ایک حلال عمل ہے۔ غصے میں دی گئی جو طلاق ہے وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ حلالہ کیوں درپیش ہوتا ہے۔ حلالہ میں نے نا اس لاہور میں رہتے ہوئے نا ایک ایسی جگہ دیکھی، آپ پریشان ہو جائیں گے میری یہ بات سننے کے بعد۔ آپ انگلیاں جو ہے نا، انگلیاں یہ دانتوں میں لے لیں گے، کہیں گے کہ یار اے بندہ کی کہہ رہا ہے، اے بندہ کی کہہ رہا ہے۔ بھئی ایک ایسی علوم گاہ، ایک ایسی درسگاہ، ایک ایسا مدرسہ میں نے دیکھا ہے جہاں پہ ایک مختص طور پہ بندہ رکھا ہوا ہے حلالہ کرنے کے لیے۔ افسوس کی بات نہیں ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے، نہایت ہی نیچ لوگ ہیں۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی یہ کون سا دین پڑھا رہے ہیں لوگوں کو۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں حلالے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ضرور، لیکن ایک چھوٹی سی سٹوری سنانے کے بعد۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے نا ایک بندہ تھا میرے رابطے میں، تو اس بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق ہونے کے بعد اس بندے کو شعور آیا یا آپس میں دوبارہ رابطہ کیا اس جیم نے اور نون نے، یعنی جیم جو وہ لڑکا ہے اور نون جو ہے وہ لڑکی ہے، انہوں نے آپس میں رابطہ کیا تو انہوں نے چاہا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، تو وہ کسی کے ہاتھ چڑھ گئے، تو وہ کسی نے کہہ دیا جی آپ اس طرح کریں، حلالہ کریں۔ انہوں نے حلالے والی کنڈیشن میں جاتے ہوئے بہت ساری سوچ وچار کیا تو کس سے کریں۔ انہوں نے طے یہ کیا کہ اس لڑکی کی ایک دوست تھی اور اس لڑکے کا وہ دوست تھا، وہ بھی دونوں میاں بیوی تھے آپس میں، ان کا ایک بیٹا تھا۔
انہوں نے طے یہ کیا کہ ہم اس کے ساتھ حلالہ کر لیتے ہیں. دیکھیں بغیرتی کی انتہا ہے نا بغیرتی کی. وہ جو لڑکی ہے اس کی دوست ہے, اس کا بیٹا اس کو ماضی میں آنٹی کہتا ہے, اور انہوں نے کسی کے کہنے پہ, اصل میں جو اصل مجرم ہے نا وہ ان کو یہ مشورہ دینے والا اور یہ دین کے نام پہ یہ ڈرامہ کروانے والا وہ ہے. تو انہوں نے وہ لڑکے کو سمجھا کے نال اس نون کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح کر دیا. جب نکاح ہوا تو وہ جو روٹین کا ازدواجی معاملہ تھا وہ ہوا. ہونے کے بعد وہ لڑکے کو اگلے دن انہوں نے کہا جی آپ اپنی آنٹی کو طلاق دے دیں. آپ دیکھیں لفظ کیا بولا جا رہا ہے, اپنی آنٹی کو طلاق دے دیں. ٹھیک ہے, وہ لڑکے نے کہا تسی کون جے بھائی, یہ تو میری آنٹی نہیں, یہ تو میری بیوی ہے. آپ کو کس نے کہا, آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ میری آنٹی ہے, یہ تو میری بیوی ہے. اچھا اب یہ سلسلہ چل پڑا. وہ لڑکے کو روک رہے ہیں اس کی بیوی کے پاس جانے سے, نہ وہ آنٹی جو نون ہے وہ نہیں رک رہی, اور وہ جو لڑکا ہے اے, میں ایک مہذب گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کے نام نہیں لے رہا, ٹھیک ہے, میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ میں یہ نام لوں گا تو یہ بات ان تک جائے گی, لیکن میں صرف یہ نون جیم ایک اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بات بھی لوگوں تک پہنچ جائے, شعور بھی لوگوں تک پہنچ جائے, اور میرا اس معاملے میں صحافتی فریضہ جو ہے نا وہ بھی سر انجام ہو جائے, اب تک بات پہنچ جائے. اچھا اس نے لڑکے نے اے نے کہا بھائی میں نہیں طلاق دے رہا اس نون کو. آخر کیا ہوا, اس پہ پہرے لگ گئے, لڑکے پہ, اس عورت پہ پہرے لگ گئے, نون پہ پہرے لگ گئے, اے پہ پہرے لگ گئے. بہت لوگوں نے روکا, اس کے رشتہ داروں نے, اس کے ملنے والوں نے, لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو بھاگ بھاگ کے ملتے رہے ہیں. دیکھیں کیا ہے, ان کا نکاح ہے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہے, عمر ایج کا معاملہ نہیں ہے, وہ ایک دوسرے سے نکاح کر چکے ہیں, وہ حلال ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک دوسرے سے چھپ کے مل رہے ہیں, ایک دوسرے دنیا سے بھاگ کے مل رہے ہیں. اس کے بعد اس کو ترلا منتیں اے کو کر رہے ہیں کہ تینوں خدا دا واسطہ ہی اینو آنٹی اپنی نو طلاق دے دے, لیکن وہ طلاق نہیں دے رہا. کیا کہ اس نے واپس جیم کے نکاح میں جانا تھا. یار یہ دین ہے. میرا ایک معصومانہ سوال ہے آڈینس سے, طلاق دے مرد اور اس کی سزا جو ہے وہ عورت بھگتے, کسی کے پاس اس کا جواب ہوا تو مجھے ضرور دیجیے گا کمنٹس میں, کہ ایک سزا جس کا جرم نہیں ہے اس کو کیوں مل رہی ہے. بندے نے تو غصے میں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. اب یہ دیکھیں کہ اس عورت کو کتنی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. میرا صرف یہ بات بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ میں آپ تک یہ بات پہنچا سکوں کہ یہ نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں سے بچ جائیں. انہوں نے اپنے مدارس میں مختص بندے رکھے ہوئے ہیں حلالہ کرنے کے لیے. لاہور کی ایک کلونگا جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, وہاں پہ ایک 6 فٹ 2 انچ کا بندہ رکھا ہوا ہے حلالہ کرنے کے لیے. میری یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ دین مصطفیٰ کو خود پڑھیں, قرآن کو خود پڑھیں, قرآن میں دیکھیں کہ کیا قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے. اچھا اب بات آتی ہے قانون کی, کہ قانون اس معاملے میں حرکت میں کیوں نہیں آتا, ہماری حکومتیں حرکت میں کیوں نہیں آتی. وہ اس لیے نہیں آتی کہ یہ نام نہاد لوگ جو دین کے ٹھیکیدار ہیں یہ اس کام پہ ایکشن لینے پہ حکومتوں کو بھی گرانے سے گریز نہیں کریں گے, حکومتوں کو بھی گرا دیں گے, یہ اتنے مضبوط ہے. اب اسی حلالہ کے نام پہ میرج بیورو کھل چکے ہیں, لڑکیوں کی سپلائی کی جا رہی ہے. لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے حلالہ کروانا ہے تو ہم سے رجوع کریں. ٹھیک ہے, میں نے ایڈز پڑھے ہیں, میں نے ایڈز خود پڑھے ہیں کہ اگر کوئی رازداری سے حلالہ کروانا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کرے. کوئی اگر اس پرابلم میں پھنس چکا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں, ہم اس کو اس پرابلم سے نکالتے ہیں. لیکن یار یہ پرابلم سے نکالتے نہیں ہیں, یہ لڑکیوں کو, عورتوں کو یہ جھانسا دے کے
دبئی سپلائی تک ہوتی ہے، یہ دبئی کی غیر ملکی لوگ ہیں اس میں انوالو، جو اس کام کو پاکستانی لوگوں سے چلواتے ہیں اور لڑکیوں کو دبئی یو کے، مطلب آپ کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ لڑکیاں کیسے ٹریپ ہو رہی ہیں۔ ناظرین، آپ نے اس معاملے میں بے شمار ایپس، بے شمار ایسی ویب سائٹس آپ کو یہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہوئی نظر آ جائیں گی جو آپ کو یہ جھانسا دے کے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے آپ کی اس کام میں مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں آپ بنیادی طور پہ دیکھیں نا، اس میں سب سے زیادہ دلالی جو کر رہا ہے وہ بھی سوشل میڈیا کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہی دلالی ہو رہی ہے۔ تو میں اس سے زیادہ اس معاملے میں نہیں بولوں گا، اس سے زیادہ میں اس معاملے میں بولنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے اپنی بولتی بند نہیں کرانی۔ ناظرین، اللہ حافظ۔